امام بخاری نے جہاں سے بات شروع کی ہے اس میں پہلی روایت پہلی وحی کی آمد کی ہے، کئی مکان بدل الوحی کے تحت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور ان سے ان کے بھانجے سیدنا کے صاحبزادے، اور ظاہر بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو تھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہلی آئی تھی کہ 40 سال کی عمر تھی، اور اس زمانے میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک 40 سال کی عمر مبارک جب پہنچی تو خلوت تنہائی جانا شروع کر دیا، غار حرا میں چلے جاتے تھے اور توشہ زادے راہ لے جاتے تھے، اما خدیجہ 10 دن کا توشہ باندھ دیا کرتی تو، اور آپ وہاں پر بات کیا کرتے، اس کی تفصیل موجود نہیں کہ وہ کیسی عبادت ہوتی تھی کیونکہ آسمانوں سے وحی تو آئی نہیں، آسمانوں کا باہر نبوت کا رابطہ ہوتا، تو جب وہ تشریف لے کر گئے تو جبرائیل امین کی پہلی آمد، اس بارے میں محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کو بڑا اہم ترین واقعہ سمجھا ہے۔ یہ جو جبرائیل کی پہلی آمد ہے یہ 550 سال بعد ہوتی ہے، 600 سال کے لگ بھگ 500 سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد، آسمان کو اٹھا لینے کے بعد اب یہ پہلی دفعہ وحی آ رہی ہے زمین پہ، بڑی اہم وحی، آسمانوں اور زمینوں کا جو سینکڑوں سالوں سے ٹوٹا ہوا ہے وہ بحال ہو رہا ہے، اور پیغمبر آخر الزمان کے اوپر آسمانوں سے پیغام آ رہا ہے، اس منظر کو پورا بیان کیا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھی، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کسی کے سامنے شاگرد بنا کر بٹھاتے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت اللہ نے خود کر ان کو انسانوں کا شاگرد بناتے ہیں، تو آپ امی تھے اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی امی کی امت، آپ نے فرمایا بات نبی قارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، جبرائیل امین نے آپ کو قریب سینے سے کھینچا اور پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا پڑھی، یہ بخاری کی روایت ہے پہلی حدیث، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، پھر جبرائیل امین نے آپ کو لگایا، بھیجا اور پھر چھوڑا، پھر کہا کہ 3 دفعہ یہ ہوا، اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ آیتیں پڑھی جبرائیل امین نے، بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات، انہوں نے لکھا ہے کہ 600 سال بعد آ رہی ہے تقریباً، اور عرب کے معاشرے کے سارے مسائل آپ کو معلوم ہیں، اس زمانے کے معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے ہے، اس وحی میں اس معاشرے کے مسائل کا سب سے بڑا حل پوشیدہ ہونا چاہیے۔ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں کہ سینکڑوں سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام امت کے نام آ رہا ہے، سینکڑوں سالوں کے بعد، اور ایک ایسے معاشرے میں آ رہا ہے جو جس کے گوناگون مسائل، معاشرتی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، بچیاں زندہ درگور جا رہی ہیں، اور ستم معاشرے میں موجود ہے، فحاشی اور عریانی کی بڑی عجیب و غریب شکلیں ہیں، تو ظاہر بات ہے جو پہلا پیغام سینکڑوں سال کے بعد آ رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بنیادی مرکزی کنکریٹ بات ہونی چاہیے جس کا اثر اور اس چوٹ معاشرے کے تمام مسائل پر پڑے، تو جو آئی پہلے الفاظ اس کے تھے اقرأ، تو مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مرحوم لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر مسائل کا حل تعلیم ہے، تعلیمی نظام کی طرف اشارہ ہے کہ امتوں کے جو اصل مسائل حل ہوں گے اپنی بنیاد سے اور اپنے جڑوں سے، وہ تعلیم کی وجہ سے حل ہوں، یہ اقرا کا پیغام یہ، اس کے ساتھ ایک چیز اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں عام طور پر، اور وہی اس بات کی جڑ ہے۔ اقرا تو کہا گیا، پڑھی، آج ہم نے اس کو سمجھا بھی ہے، اسکولوں کے باہر بھی لکھا، کالجوں کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، یونیورسٹیوں کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد کہا گیا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام کے ساتھ جوڑ کر جس نے پیدا کیا، پڑھائی کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا جائے جس نے پیدا کیا، یعنی کلام اقرا کا مصداق وہ والی پڑھائی سمجھی جائے گی جو الذی خلق کے ساتھ جڑی ہوئی، اگر وہ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے تو پھر وہ اقرا نہیں،
ہر چیز پڑھنا پیغام اطلاع کے ذیل میں نہیں ہے. اگر وہ خالق کی معرفت اور اس کی معلومات کراتی ہو، اس تک کسی درجے میں پہنچاتی ہو، اس کا تعارف کراتی ہو، تو پھر تو اطلاع کے ذیل میں آتی ہے. آپ اپنے فن کو لے لیجیے. قرآن پاک نے جن فنون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا اس میں میڈیکل سائنس بہترین فن. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے جسم کو، اپنی کی جو باڈی کیمسٹری ہے اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھ کر کیا تمہیں معیار نہیں لگتا؟ اس کو دیکھ کر کیا تمہیں میری جانب توجہ نہیں جاتی؟ مجھے بہت پرانی بات ہے، ہمارے سامراج میں ایک بڑے مشہور بہت سب سے بڑے نیورو سرجن ہمارے دوست ہیں. مجھے بھول گئی یہ بات پرانی ہے، لیکن وہ مجھے ایک دفعہ کچھ نیورونس کی کچھ بات بتا رہے تھے کہ جب انسان کے صناعی پر، کہ جب انسان کی جانب سے جو پیغام رسانی کا معاملہ ہے، جیسے کہ اعضاء کو جو پیغامات جاتے ہیں دماغ کی جانب سے، تو کہہ رہے ہیں کیسے نیورونس دماغ بھیجتا ہے اور وہ ہر اس تک جاتا ہے اور وہ اس کے آرڈرز کو قبول کرتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں دیکھا ہوگا کہ بسا ہوتا ایک آرڈر کسی آرگن کی طرف جا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دم انسان اسے ٹھٹک کے رکتا ہے. بسا ہوتا میں مثال دوں کہ میں اگر یہ چل تو ہر قدم میرے دماغ کی جانب سے نیورونس جا رہے ہیں جو میرے پاؤں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں اسی آرڈرز کی تکمیل کرتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہا ہوں. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان قدم اٹھا لیا اور اچانک سامنے کوئی سانپ یا کوئی چیز ایسی آ گئی تو اٹھا ہوا قدم واپس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی دماغ بسا اوقات ایک ایمرجنسی نیورون ہوتا ہے ایسی ایمرجنسی صورتحال کے، اور وہ ایک خاص قسم کا ذہن میں جاتا ہوا اور اس کے نکلنے کو، اس کی جب وہ دماغ سے وہ جاتا ہے تو وہ جو پہلے والا بھیجا گیا نیورون ہے اس کا تو پیچھے سے وہ آ رہا ہے سائڈ پر ہو جاتا ہے، اس کو رستہ دیتا ہے کہ اس کو جانا چاہیے، آپ کو طریقے لے کر جا رہا ہے. وہ پچھلے آرڈر کو کینسل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں پاؤں آگے نہیں جا رہا، چلے جو آپ کہتا واپس کھینچو. تو یہ بات انہوں نے مجھے بڑی ٹیکنیکل سٹائل کے اندر بتائی. تو میں نے پوچھا، ہمارے بے تکلف دوست ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ پڑھتے ہیں یہ سارا کچھ تو دل گواہی دیتا ہے کہ سبحانک یا احسن الخالقین، کہ پیدا کرنے والوں میں سے سب سے احسن ذات، تیری صورت اور تیری اس چیزوں کے اوپر انسان کا دل بول اٹھے جس کو اندر سے گئے. تو بے تکلف کہہ رہے ہیں کہ اس طرف کبھی خیال نہیں. میں نے اس کے طرف سے یہ ہمارے نظام کا بنیادی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فن کو استعمال کیا اپنی معرفت کی باتیں جاننے کے لیے، کہ جو لوگ، یعنی اس کا تقاضا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ادنان ڈاکٹر نہیں ہے، تو جو ڈاکٹر ہے اس کی معرفت کا پیمانہ ادنان زیادہ ہوتا ہے اصولاً، اس لیے کہ اس کو جس میں انسانی کی واقفیت زیادہ ہے، اور جس انسانی اللہ تعالیٰ کی شاہکار چیزوں میں سے بہت بڑا شاہکار ہے، اور جس کو اس کی جتنی زیادہ واقفیت ہوگی اس کو اتنا معرفت کا درجہ بلند ہونا چاہیے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا زیادہ علم بھی ہونا چاہیے اور زیادہ یقین بھی ہونا چاہیے.